اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمان لیگل کنسلٹنٹ میں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں۔ جی بالکل، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس۔ جی بالکل، انسانی اعلامیہ، انسانی حقوق اور انسانی حقوق کیا چیز ہے؟ جی بالکل اس طرح ہوا جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس صورت میں انسانی جانوں کا بہت زیادہ ضیاع ہوا، اور انسانی جانوں کا یہ ضیاع بڑے پیمانے پر اور ترتیب وار صورت میں ہوا۔ جی بالکل ایسی صورتحال میں اقوام نے اس بات کے لیے سوچا کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کچھ حقوق ہونے چاہیے، ہیومن رائٹس ہونے چاہیے۔ جی بالکل، اور اس معاملے کو ایمفیسائز کرتے ہوئے ایٹ لاسٹ 1948 میں ہیومن رائٹس کے لیے مطلب حقوق پرووائڈ کیے گئے، اور جو یہ حقوق ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جی بالکل سب سے پہلے ہے رائٹ آف ایجوکیشن۔ جی بالکل رائٹ آف ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ انسانی حقوق میں پہلا حقوق جو سا ہے وہ تعلیم کا حقوق ہے۔ تعلیم کا حقوق کیسے ہے؟ جی بالکل تعلیم کا حقوق سے مراد ہے فری ایجوکیشن۔ بالکل فری ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو سے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایلیمنٹری ابتدائی سالوں میں فری ایجوکیشن دی جائے۔ بالکل اس کے بعد جو سیکنڈری ہمارے پاس آپشن ہے اس کے حوالے سے وہ ہے ہائر ایجوکیشن۔ ہائر ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو جو معاملات ہیں وہ میرٹ بیس پہ کیے جائیں۔ اسی طرح جو اسی پوائنٹ کو ایجوکیشن پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تھرڈ پیرامیٹر ہے وہ ہے ایجوکیشن آف چلڈرن۔ بالکل ایجوکیشن آف چلڈرن سے مراد یہ ہے کہ جو بچوں کی تعلیم ہے وہ مناسب اور اعلیٰ طریقے سے فراہم کی جائے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس اس معاملے کو سمجھنے کے لیے جو فورتھ پیرامیٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹری ایجوکیشن۔ بالکل ایلیمنٹری ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ بچوں کی جو سی ابتدائی تعلیم ہے اس کو بنیادی قرار دیا جائے۔ بالکل ایلیمنٹری ایجوکیشن ایک قسم کا ہر بچے کو پرووائڈ کرنا نہایت ضروری ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو سا حقوق تھا وہ تھا نیشنلٹی کے لحاظ سے۔ نیشنلٹی کے لحاظ سے حقوق اس طرح تھا کہ ہر انسان کو جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے اس علاقے کی نیشنلٹی لینے کا حق دیا جائے۔ بالکل اسی طرح جو تھرڈ پیرامیٹر ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، یا تیسرا جو انسانی حقوق تھا وہ یہ تھا کہ امپلائمنٹ۔ جی بالکل امپلائمنٹ کے حوالے سے جو تھا یہ حقوق تھا، یہ رائٹس تھے، ہیومن رائٹس تھے امپلائمنٹ کے حوالے سے۔ امپلائمنٹ کے حوالے سے اس طرح تھے کہ ایک تو دی رائٹ آف ورک۔ جی بالکل ہر بندے کو، ہر جو انسان ہے اس کو کام کرنے کا حق حاصل ہے، استحقاق حاصل ہے۔ جی بالکل اسی طرح جو ہر بندہ ہے، ہر انسان ہے، اس کو سیکنڈلی ٹریڈ یونین کا حق ہے۔ جی بالکل ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ٹریڈ یونین جو سا ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ جی بالکل اس کے بعد ایکول پے فار ایکول ورک۔ جی بالکل اس طرح ہونا چاہیے کہ جو انسان جتنا ورک کرتا ہے اس کو اس کے برابر مطلب اتنی تنخواہ دینی چاہیے۔ جی بالکل اور ہر کسی کی جو سی ہے محنت وہ نہیں رکھنی چاہیے، ہر بندے کو اس کی محنت کے بدلے تنخواہ یا اجرت دینی چاہیے۔ جی بالکل اسی طریقے سے فری چوائس آف امپلائمنٹ۔ جی بالکل ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے اس کے جو امپلائمنٹ ہے یا روزگار جو سا ہے اس کے حوالے سے۔ جی بالکل اس کے بعد ہے جسٹ اینڈ فیوریبل ریمونریشن۔ ریمونریشن جو سی ہے، جو سی اجرت ہے وہ جسٹ اینڈ فیوریبل ہونی چاہیے۔ جی بالکل جس سے لوگوں کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ آسانی سے ہو سکیں۔ جی بالکل اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ انسانی حقوق ہے وہ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ان امپلائمنٹ۔ جی بالکل پروٹیکشن اگینسٹ ان امپلائمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بے روزگار ہے تو اس کی بھی پروٹیکشن، ان انسانوں کی بھی پروٹیکشن بہت ضروری ہے۔ جی بالکل اسی طریقے سے جو چوتھا ہمارے پاس انسانی حقوق کے حوالے سے
حق ہے وہ یہ ہے کہ فری اینڈ ایکول، جی بالکل دیر شوڈ بی ایوری تھنگ فری اینڈ ایکول فار ہیومنس، جی بالکل انسانوں کے لیے ہر چیز برابر ہونی چاہیے ان دی آئی آف لا یا دیگر دوسرے معاملات میں بھی، جی بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے پاس چوتھا انسانی حقوق ہے وہ ہے پینل افینس۔ پینل افینس سے مراد یہ ہے کہ جون سے انسانوں کو پینل افینس میں بھی حقوق پرووائڈ کیے جائیں، اور یہ کس طرح حقوق پرووائڈ کی جائیں، یہ حقوق اس طرح پرووائڈ کیے جائیں بالکل جی کہ ہیویئر آف پنشمنٹ، جی بالکل اگر کوئی بندہ کوئی جرم کرتا ہے اور جب وہ جرم کرتا ہے اس وقت اگر اس جرم کی سزا جون سی ہے وہ تھوڑی ہے، لیکن بعد میں اگر اس جرم کی سزا زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو جس وقت اس نے جرم کیا تھا اس وقت کی سزا دی جائے، نہ کہ سزا سناتے وقت اگر سزا زیادہ ہوئی ہے تو زیادہ سنائی جائے، بالکل یہ ہیومن رائٹس ہمیں یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہیومن رائٹس ہمیں پینل افینسز کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ گلٹی آف پینل افینس، جی بالکل اگر کوئی بندہ کوئی افینس کرتا ہے اور وہ افینس پینل افینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، معمولی چھوٹا سا افینس ہے، جی بالکل اگر بعد میں وہ افینس پینل افینس ہو جاتا ہے تو وہ بندہ جو سا ہے اس پینل افینس کا گلٹی نہیں ہوگا بلکہ وہ پچھلے افینس کا گلٹی ہوگا، جب اس نے وہ افینس کیا تھا اس وقت وہ پینل افینس نہیں تھا، جی بالکل اسی کے ساتھ ہمیں مطلب پینل افینس کے معاملے میں جو سا ہیومن رائٹس ہے وہ بتاتا ہے کہ پریزمپشن آف انوسینس، جی بالکل ہیومن رائٹس ہمیں یہ کہتا ہے کوئی بھی شخص جب تک اس کے خلاف فیصلہ نہیں سنایا جاتا اس وقت تک اس بندے کو پرزیوم کیا جائے انوسینٹ، کہ اسے یہ سمجھا جائے کہ یہ بندہ جون سا ہے یہ معصوم ہے، بالکل اس کے بعد ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اگلا انسانی حقوق ہے وہ یہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کے معاشرے میں سوشل سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، جی بالکل اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے وہ ہے ایفیکٹو ریمیڈی سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو مؤثر دادرسی فراہم کی جائے، اگر کوئی معاملہ ہے اس معاملے میں وہ دادرسی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایفیکٹو ریمیڈی مطلب مؤثر دادرسی پرووائڈ کی جائے، بالکل اس کے بعد ہے ایکول بیفور لا سے مراد یہ ہے کہ ایوری ون یا ایوری ہیومن از ایکول بیفور لا، بالکل ہر انسان قانون کے جو ہے سامنے برابر ہے، بالکل اس کے بعد ہے میرج کے حوالے سے کہ میرج کے حوالے سے انسانی حقوق کس طرح ہونے چاہیے، بالکل میرج کے حوالے سے انسانی حقوق اس طرح ہونے چاہیے کہ میرج اینڈ فیملی، بالکل ہر انسان کو شادی کرنے کا حق ہے اور اس کے اپنا خاندان آباد کرنے کا حق ہے، جی بالکل اس کے بعد جو اگلا حق ہے وہ ہے فری اینڈ فل کنسنٹ، جی بالکل ہر بندے کو اپنی آزادانہ رضامندی سے شادی کرنے کا حق ہے، وہ ان بندوں کو جو کہ اس عمر پر پہنچ گئے ہوں، مطلب کوئی بندہ میجر ہے 18 سال سے اوپر عمر ہے تو بالکل اسے آزادانہ حق ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے کسی سے بھی، جی بالکل اس کے بعد جو سیکنڈ میرج کے حوالے سے ہمارے پاس پیرامیٹر ہے وہ ہے پروٹیکشن بائی سوسائٹی، جی بالکل جو شادی شدہ سپوس ہے سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ اسے پروٹیکٹ کرے اور سوسائٹی سے پروٹیکشن کے اگر کوئی معاملات ہوں گے تو وہ بھی ہیومن رائٹس انہیں پرووائڈ کرتا ہے، بالکل اس کے بعد جو چوتھا پیرامیٹر ہے شادی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو شادی جون سی ہے اس کی ڈیزولیشن کے حوالے سے بھی رائٹس حاصل ہیں کہ اگر کوئی بندہ شادی ڈیزولو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتے ہیں، جی بالکل اس کے بعد ہے رائٹ اینڈ فریڈم، جی بالکل ہر بندے کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں وہ آزاد ہے، کسی کو کسی کے رنگ نسل مذہب سے ایک دوسرے پر برتری حاصل نہیں، ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے سے کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، جی بالکل اس کے بعد ہے فیئر اینڈ پبلک ہیئرنگ، جی بالکل اگر کسی بندے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی قسم کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو یہ ہیئرنگ فیئر اینڈ پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور بالکل اس کے بعد جو اگلا انسانی حقوق ہے وہ ہے کہ اوپینین اینڈ ایکسپریشن سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کو اوپینین اور ایکسپریشن دینے کا استحقاق حاصل ہے، ہر بندہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنی اوپینین اور اپنے ایکسپریشن جو ان سے ہیں وہ اسے کہتے ہیں وہ استعمال میں لائے، جی بالکل اسی طریقے سے اونرشپ آف پراپرٹی، جی بالکل ہر بندے کا یہ استحقاق ہے، ہر انسان کا حق ہے
ہر بندہ استحقاق رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی جائیداد جس کا وہ قانونی طور پہ مالک ہوتا ہے تو اس کی آنرشپ کے کسی بھی پراپرٹی کا آنرشپ کا وہ بالکل رائٹ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے موومنٹ اینڈ ریزیڈنٹ، یہ بالکل ہر بندہ موومنٹ اور ریزیڈنٹ کا حق رکھتا ہے، اور یہ حق جو موومنٹ کے حوالے سے ہیں یہ کچھ ٹرم اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے ہیں، بالکل ود ان بارڈر، بالکل اگر کوئی بندہ اپنی مطلب جون سا ہے ملک اس کے بارڈرز کے اندر موومنٹ کا حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ لیو اینڈ ریٹرن، جی بالکل لیو اینڈ ریٹرن کا معاملہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ ملک کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، ہیومن رائٹس ہمیں اس بات کی بھی الاؤنس دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ملک کو چھوڑ کے واپس آنا چاہتا ہے، ملک میں مطلب پہلے چھوڑ کے چلا گیا اب واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آنے کا بھی وہ استحقاق رکھتا ہے، بالکل۔ اس کے بعد جو اگلا انسانی حقوق ہے وہ ہے اسمبلی اینڈ ایسوسیشن۔ اسمبلی اینڈ ایسوسیشن سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ وہ اسمبلی اور ایسوسیشن کو مینیج کر سکتا ہے، اسمبلی اینڈ ایسوسیشن کے لیے اپنی موومنٹ جون سی ہے وہ چلا سکتا ہے، بالکل۔ اس کے بعد ہے پارٹیسپیشن ان کلچرل لائف۔ پارٹیسپیشن ان کلچرل لائف سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے کہ وہ کلچرل لائف میں پارٹیسپیشن کر سکتا ہے۔ اب کلچرل لائف میں پارٹیسپیشن کس طرح کرے گا؟ پارٹیسپیشن ان آرٹ، مطلب کوئی آرٹ کے معاملات ہیں، کوئی بندہ آرٹ کا شوقین ہے یا آرٹ کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ آرٹ کے معاملات میں اپنا پارٹیسپیشن کر سکتا ہے اور وہ مکمل استحقاق رکھتا ہے کہ وہ پارٹیسپیشن کرے۔ اس کے بعد ہے کلچرل لائف آف کمیونٹی، بالکل اگر کوئی بندہ جو کسی کمیونٹی میں رہتا ہے اس کمیونٹی کلچرل لائف جو سی ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو ہی ہیز رائٹس اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس کہ وہ اس کلچر کو انجوائے کرے۔ اس کے بعد ہے سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اینڈ بینیفٹ، جی بالکل اگر کوئی بندہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اور بینیفٹس کو گین کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل اسے گین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف ورڈ، بالکل اگر کوئی بندہ معاملات جو سے ہیں وہ پروٹیکشن کے پروٹیکشن آف مورل انٹرسٹی جو سے ہیں، بالکل اگر کوئی بندہ اس کو انجوائے کرتا ہے اپنے مطلب کلچرل پروگرامز کو تو بالکل وہ آپ ان کے کلچرل پروگرامز جو سے ہیں یا کلچرل معاملات جو سے ہیں ان کی پروٹیکشن بھی نہایت ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا انسانی حقوق ہے وہ ہے پارٹیسپیشن ان گورنمنٹ، جی بالکل اگر کوئی بندہ گورنمنٹ کے معاملات میں پارٹیسپیشن کرنا چاہتا ہے، مطلب الیکشن میں پارٹیسپیشن کرنا چاہتا ہے، گورنمنٹ کی سروسز میں پارٹیسپینٹ کرنا چاہتا ہے، پارٹیسپیشن کرنا چاہتا ہے، جی بالکل وہ اس کے پاس انسانی حقوق کے تحت اختیارات حاصل ہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، جی بالکل۔ اس کے بعد ہے ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جی بالکل اگر کوئی بندہ ایڈیکویٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جینا چاہتا ہے تو بالکل وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اپنا سکتا ہے اگر اس کے پاس معاملات اس طرح کے ہیں، اس کے ایک بزنس اس طرح کا ہے، اگر وہ اس کا روزگار اس طرح کا ہے تو بالکل وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس ٹائپ کا اپنا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے لائف لبرٹی اینڈ سیکورٹی۔ لائف لبرٹی اینڈ سیکورٹی سے اس طرح سے مراد یہ ہے کہ ہر بندے کو اس کی لائف کا اختیار حاصل ہے، ہر بندے کو لبرٹی کا اختیار حاصل ہے اور ہر بندے کو سیکیورٹی کا اختیار حاصل ہے، بالکل ہر بندہ یہ استحقاق رکھتا ہے، یہ انسانی حقوق نے یہ بات واضح کر دی ہے، ہر بندے کی لائف لبرٹی اور سیکیورٹی کے جو استحقاق ہیں وہ ہر بندے کے پاس ہیں، جی بالکل۔ اسی کے بعد ہے پروہیبشن آف سلیوری۔ پروہیبشن آف سلیوری سے مراد یہ ہے کہ انسانی حقوق بعض چیزوں کی ممانعت بھی کرتا ہے اور ان چیزوں میں سے پہلے جو ایک چیز ہے وہ ہے پروہیبشن آف سلیوری کہ کسی بندے کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، جی بالکل۔ اس کے بعد ہے ریکگنائزیشن ایز اے پرسن بیفور لا، جی بالکل اگر کوئی بندہ قانون کے سامنے ایک پرسن کے طور پر ریکگنائز ہونا چاہتا ہے، جی بالکل ہی کین بی ریکگنائز ایز اے پرسن بیفور لا، جی بالکل۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ون ہمارے پاس ہے وہ پروہیبشن آف آربیٹریری اریسٹ ڈیٹینشن اینڈ ایکزائل، جی بالکل آربیٹریری جو سی اریسٹ ہے یا ڈیٹینشن ہے یا ایکزائل ہے اس کے خلاف کوئی بندہ بھی اپنی مطلب اسے کہتے ہیں
اپنا آواز ریز کر سکتا ہے، کیونکہ انسانی حقوق نے اس بات کی ممانعت کی ہے، انسانی حقوق نے پروہیبشن کی ہے آربیٹریری اریسٹ کے متعلق، ڈیٹینشن کے متعلق اور ایگزائل کے متعلق جی بالکل۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہمارے پاس انسانی حقوق میں سے پیرامیٹر میرے نزدیک ہے، وہ لاسٹ انسانی حقوق جو میں سمجھتا ہوں مطلب آج کی ویڈیو میں جو اسے کہتے ہیں لاسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پروہیبشن آف ٹارچر اینڈ پنشمنٹ جی بالکل۔ اگر کسی بندے کو کوئی بندہ وہ ٹارچر کرتا ہے یا بلا وجہ پنشمنٹ پہنچاتا ہے جی بالکل، اس بات کی بھی انسانی حقوق نے ممانعت کی ہے۔ انسانی حقوق نے کتنی چیزوں کی ممانعت کی ہے؟ پروہیبشن آف ٹارچر کی ہے، پروہیبشن آف پنشمنٹ کی ہے، پروہیبشن آف آربیٹریری اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کی ہے جی بالکل۔ اس کے بعد ہے پروہیبشن آف سلیوری کی بھی پنشمنٹ کی ہے۔ اس طرح انسانی حقوق نے بعض معاملات کی پروہیبشن بھی کی ہے جی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔